اتھارٹی نہیں آئی ہے، اس کے مال کا حساب رکھنا ہے، تو وہ اور بات ہے۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اور ایسی طریقے پر جو یتیم کے حق سے بہت نہیں کرے، یہاں تک کہ وہ اپنے قلوبوں کو پہنچ جائے، مجبور ہو جائے، اور وعدے پورے کرو، کیونکہ دونوں طرف کی طرح کے پاس برس ہوگی۔ ان العہد کان مسئولا، یہ اتنی بڑی باتیں ہیں جن کو ہم اتنا ہلکا سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے عہد، اپنی کمٹمنٹس، اپنی باتوں کو پورا کرو۔ سوچے کتنی دفعہ ہم نے کسی کو کہا کہ میں کر دوں گی اور ہم نے نہیں کیا، کتنی دفعہ ہم نے کہا یہ ہو جائے گا اور نہیں کیا۔ ان العہد کان مسئولا، یو ول بی کوسچنڈ، سوال کیا جائے گا، تو سوچ کے بولے، سوچ کے بولے یہ ہو جائے گا، سوچے پہلے کہ یہ ہوگا بھی کہ نہیں۔ میں ہوں نا، میں کہہ رہی ہوں نا کہ ہو جائے گا، تو پھر اگر نہ کیا تو پھر اللہ کے کٹہر میں جواب دینا ہوگا۔ اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولنا کرو، یہی بہتر ہے، اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ اس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو، اس کے پیچھے مت پڑو، ٹو مت لگاؤ، پیچھے مت نہ پڑو، مطلب کہ ٹو مت لگاؤ کہ اچھا اس نے کیا کہا، کیوں کہا، کب کہا، دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے سن رہے ہیں، نہیں، یہ مت کرو یہ کام، کیونکہ آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے پوچھ پوچھ کی جائے گی۔ سوچیں ذرا کیا باقی رہے، باقی کیا رہا۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بتا رہے ہیں۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ دیکھو کانوں کو کیسے یوز کرنا ہے، آنکھوں کو کیسے یوز کرنا ہے، دل کے معاملات سب کے اوپر پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ سو کیپ یور سیلف ہمبل، عاجزی کے ساتھ رہو۔ ان سب کاموں کی برائی میرے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے، چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ اور یہ اس وحی میں سے ہے جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا، ورنہ کیا ہوگا، ملامت زدہ، روندہ درکاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا؟ بیٹے تو تمہارے لیے، اپنے لیے کیا پسند ہے؟ بیٹے، ایک بھی ہو جائے، چار بھی ہو جائے، 12 بھی ہو جائے، اور ہر پیدا ہونے پر بیٹے کی خوشیاں ہی خوشیاں، اور اپنے لیے تو بیٹے رکھے، اور خود اللہ کے لیے کیا بنا دیا؟ اللہ کے لیے تو فرشتوں کو لڑکا بنا دیا۔ حالانکہ یعنی کہ فرشتوں کا جینڈر کسی کو نہیں پتا کہ جینڈر کیا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ سوال کرتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا تھا جب اللہ نے فرشتوں کو تخلیق کیا تھا، جو تم کہہ رہے فرشتے لڑکی ہیں؟ بے شک تم بہت ہی برا بول رہے ہو، بہت ہی برا بول رہے ہو۔ ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح سے بیان فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو قرآن میں ساری ڈیٹیلز آگے، لوگوں کے بیہیویئر مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی قرآن کی آیتوں سے ان کا جو ہوتا ہے نا ایمان بڑھتا ہے، اور کچھ لوگوں کے اوپر ریورس ریاکشن ہوتا ہے۔ ریورس ریاکشن میں کیا ہوتا ہے؟ ڈس لائک، مزید نفرت، کچھ بھی نہیں بڑھتا الا نفورا، سوائے نفرت کے ساتھ بولنا۔ تو قصور کس کا ہے؟ قرآن کا قصور ہے، قرآن کا نہیں ہے، یہ انسان کے اپنا قصور۔ جس طرح سے کوئی دوائی ہوتی ہے، کوئی آپ نے میڈیسن لیا، اینٹی بایوٹک لی، تو ایک نے کھائی اس کو تو شفا ہو گئی، وہی بیماری جب کسی اور کو تھی تو وہی سیم دوائی جب اس کو دی تو اس کو ایسا ریاکشن ہوا کہ اس کو جان کے لانے پڑ گیا۔ تو کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے؟ انسان۔ تو قرآن تو سراسر ہدایت ہے مومنوں کے لیے، اور پھر اس میں نیگیٹیوٹی کس میں ڈیولپ ہو رہی ہے؟ وہ جو کہ قرآن پر ایمان ہی نہیں رکھتے، جو شک میں پڑے ہوئے۔ کہہ دیجیے اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہو جائے، سپوز فرض کریں ایک اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہوتا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا کہ یہ لوگ پھر کہتے تو ضرور وہ اپنے اب تک مالک کے عرش کی جانب توڑ نکلتا، راہ ڈھونڈ لیتا۔ تو اگر ایک خدا ہے جو کہ اپنے عرش پر استوا ہے، رب العالمین، پھر کوئی اور بھی ہوتا تو وہ پیچھے رہتا، وہ کہتا میں نے بھی جانا ہے عرش پہ۔ تو ایسا تو نہیں ہو رہا، جیسے تمہارا اپنا ایک آبزرویشن ہے، مشاہدہ ہے، کائنات از پرفیکٹ، بہت آرگنائزڈ ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہو رہی۔ تو یہ کائنات اٹ سیلف توحید کی گواہی دے رہی ہے، سبحانہ، پاک و ذات و تعالی، بہت بلند ہے، اما یقولون، جو باتیں یہ کر رہے ہیں نا، وہ رب کی ذات، وہ تو پاک ہے، بالاتر ہے، بہت دور اور بہت بلند ہے ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اللہ کے اوپر بنا رہے ہیں۔ تسبح له السماوات، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، کیا؟ کون سے آسمان؟ کتنے آسمان؟ السبع، یہ ساتوں آسمان۔ تو اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ آسمان 7 ہے، یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، یا بس کافی بس اتنا ہی نہیں، والارض، اور زمین بھی، ومن فیہن، اینڈ واٹ ایور از ان بٹوین، ان دونوں کے درمیان جو بھی ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور جتنی بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے
جسے جو اللہ کی پاکی نہ بیان کر رہی ہو، جو اللہ کی تعریف نہ کر رہی ہو، کوئی چیز ایسی نہیں. اور ہم شیڈوز کے بارے میں تو پڑھ چکے ہیں کہ شیڈوز بھی جو ہے وہ بھی اللہ کے آگے سجدہ کرتے. ہاں یہ صحیح ہے کہ تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے. ہاں یہ اور بات ہے، اللہ نے فرما دیا اور جو اللہ نے فرمایا سچ فرمایا حق فرمایا. ہاں یہ اور بات ہے کہ مجھے نہیں پتا، میں نے ان کی تسبیح نہیں سنی. تو کیا اگر میں نے نہیں سنی تو ڈز دیٹ مین کہ اللہ کی بات غلط ہے؟ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے. تو جو بھی چیز کائنات ہے وہ اللہ کی مطیع فرما، وہ اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، اس کی حمد بیان کر رہی ہے. اگرچہ ہمیں اس کی حمد کی آواز نہیں آ رہی، ہم نہیں سمجھ سکتے. قرآن پاک میں سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق. ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا، بس وہ شام کو صبح کو اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کون؟ پہاڑ. اور پھر ہم نے وہ سورۃ البقرہ میں پڑھ لیا کہ بعض پتھر ہیں جو کہ اللہ کی خشیت سے اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، بعض جب پھٹ جاتے ہیں اور ان کے اندر سے نہریں نکل آتی ہیں. صحابہ کرام کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بعض اوقات کھانے سے تسبیح کی آواز سنی